اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کریم خدا فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے اس کریم خدا کا تو کریم خدا اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ علم کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت اسے علم زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کرم کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے گا، اور جو بندہ فضل کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ رب العزت اسے فضل عطا فرمائے گا۔ جو بندہ رزق سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ رزق عطا فرمایا ہے، تو کریم خدا اسے رزق پہلے سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرتا جائے گا اللہ کریم فرماتا ہے میں اسے اور نوازتا جاؤں گا، میں اسے اور نوازتا جاؤں گا، میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اللہ کریم کا شکر کس قدر ادا کریں کہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس میں دن کو روزہ رکھا گیا، روزہ رکھ کر بھوک کو پیاس کو برداشت کیا گیا، ذہنی اور جسمانی خواہشات کو دلی خواہشات کو ترک کیا گیا۔ یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے وہ پورا مہینہ رپیٹ در رپیٹ ہوتا رہا، چلتا رہا، یہ سرکل چلتا رہا تاکہ یہ انسان کو آگاہ ہو جائے، یہ انسان اس بات پر متفق ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ 11 مہینے میں نے کس قدر بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، کس قدر میں نے پیاسوں کا خیال رکھنا ہے، کس قدر میں نے یتیموں کا خیال رکھنا ہے، کس قدر میں نے مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، کس قدر میں نے خواہشات کو ترک کرنا ہے، کس قدر میں نے اپنی نفس کی اور جو ہے وہ ایسی توجہات کو ترک کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت کی عبادت میں خامی پیدا ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ناقصی سستی پیدا ہو۔ میں نے ان چیزوں کو ترک کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ پورا مہینہ دن کو روزہ رکھ کر یہ ساری خواہشات کو ترک کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ 11 مہینے بھی بھوک اور پیاس کو شامل نہیں کرنا، بلکہ بھوک اور پیاس کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، کریم خدا کا شکر ادا کریں گے، کریم خدا کی پاک بارگاہ میں آ کر جھک جائیں گے، تو پھر دیکھنا کہ کریم خدا نوازتا کیسے ہے، کریم خدا اس بندے پر فضل کیسے کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح نا، یہ پورا مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہو کہ کوئی غریب بھی ہے، کوئی یتیم بھی ہے، کوئی مسکین بھی ہے، کوئی بیوہ بھی ہے، کوئی حقدار ہے جس تک ہم نے حق پہنچانا ہے، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ انسان کو بھی دیتا ہے، حیوان کو بھی دیتا ہے، وہ چرند کو دینے والا، پرند کو دینے والا، زمین کے اوپر چلنے والوں کو بھی دینے والا وہی خدا ہے، اور زمین کی تاہوں میں چلنے والے، رینگنے والے، رہنے والے یہ پتنگے ان کو دینے والا بھی وہ خدا ہے۔ فرمایا انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں چاہوں تو ساروں کو رزق دوں، میں چاہوں تو کسی کو نہ دوں۔ اے انسان پر تیرے ذمہ لگایا، تو نے کمانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، ریاضت بھی کرنی ہے، شکر بھی کرنا ہے، جھکنا بھی ہے، رحم بھی مانگنا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ سے فضل بھی مانگنا ہے۔ دینا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے انسان کو تو نے جب دینا ہے تو پھر میں تیرے اوپر فضل